نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے فضائل پر بات چیت چل رہی ہے اور اس سلسلے میں آپ گفتگو سنتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی، اور وہ خاص بات یہ ارشاد فرمائی کہ کل عمل بنی آدم یضاعف اجر من 7 الی 700، کہ بنی آدم کے، انسان کے ہر نیک عمل کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو اس کی جزا ہے، وہ 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتی ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی پر 7 گنا اجر دیتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی پر من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا 10 گنا اجر دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی اس نیکی کے اوپر 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسے حق تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے ایک دانہ کوئی شخص زمین میں بوتا ہے، اس ایک دانے سے 7 بالیں نکلتی ہیں، گندم کی 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر خوشے کے اندر، ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے سے وہ 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ ہمارے فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس بات کو پروو کیا ہے اور ثابت کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ کس طرح کی زمین ہوتی ہے کہ جس میں ایک دانے سے 700 دانے، کس طرح کا اور کس وقت میں پانی دیا جائے۔ باقاعدہ انہوں نے پورا گائیڈ کیا ہے کہ کس طرح سے اور کتنی مقدار میں اور کن کن اوقات میں پانی دیا جائے تو ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں۔ فیصل آباد کے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے پروفیسر اور اساتذہ نے باقاعدہ ثابت کر کے دکھلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھاتا ہے، تو 700 گنا تک ایک عمل انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 700 نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ بات ارشاد فرما کے آگے ایک بات ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا الا الصوم، لیکن روزہ اس حد بندی سے مستثنیٰ ہے۔ روزے کو مستثنیٰ کر دیا، یعنی روزے کا ثواب یوں نہیں ہے کہ 700 گنا پر جا کر رک جائے گا اور ایک روزے کا ثواب 700 گنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ الصَّوْمُ لِي، کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ویسے تو ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، انسان نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، انسان زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، ساری نیکیاں جو انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اور اللہ ہی اسے جزا دیتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے سوا کوئی اسے جزا نہیں دیتا، اور نہ کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی سے جزا کا اور بدلے کا طلبگار ہوتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی جزا، اس کا بدلہ اسے اللہ ہی سے چاہیے ہوتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا بدلہ بھی۔ لیکن یہاں بطور خاص روزے کے متعلق یہ بات فرمائی کہ روزہ میرے لیے ہے، تو باقی عبادتیں بھی تو اللہ کے لیے ہیں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو باقی عبادتوں کی جزا بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ شارحین و محدثین نے اس کے جوابات دیے اس سوال کے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیے، روزہ ایک ایسی کیفیت یا عبادت کا نام ہے کہ جس میں کرنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ کسی سے یہ سوال کریں کہ جی روزہ کیا ہے، بھئی وہ بڑی فضیلت سنی ہے، بہت سی احادیث سنی ہیں، بہت سی باتیں سنی ہیں، اچھا بھئی کیا ہوتا ہے روزے میں؟ بھئی روزے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیں گے، خواہشات نفس چھوڑ دیں گے۔ اچھا بھئی ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے، کرنا کیا ہوگا؟ تو کرنے کا کوئی کام نہیں ہے روزے میں۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں آپ گفتگو نہیں کریں گے، کسی سے بات چیت نہیں کریں گے، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، حرکت نہیں کریں گے، قبلے سے رخ نہیں پھیریں گے۔ یہ ساری باتیں ہم نماز کے اندر کہتے ہیں کہ یہ کام ہے جو نہیں کر سکتے ہم نماز میں، لیکن کرنے کے بھی تو کچھ کام ہوتے ہیں نا، کہ آپ کھڑے ہوں گے، قیام ہوگا، تلاوت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، یہ کرنے کے کام ہیں۔ لیکن روزے کے اندر نہ کرنے کے کام تو ہیں، کرنے کا کام کوئی نہیں ہے کہ انسان کسی عبادت میں مصروف ہوگا، کوئی کرنے کا عمل ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا جب ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے،
نماز پڑھتا ہوا دوسرے انسان کو انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہوا دوسرے انسان کو نظر آ رہا، کم از کم اس کو تو نظر آ رہا ہے نا جو زکوٰۃ آپ سے وصول کر رہا ہے، اور اگر کوئی تیسرا آدمی نہیں بھی دیکھ رہا تو کم از کم وہ آدمی تو بہرحال دیکھ رہا ہے نا جو زکوٰۃ وصول کر رہا ہے زکوٰۃ دینے والے سے۔ تو لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے، کسی دوسرے کو نہیں پتا کہ یہ روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں میں روزے دار ہوں لیکن ہوں نہیں روزے دار، تو کوئی ایسی علامت اور نشانی نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ روزے دار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جس طرح اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے اپنی قدرت میں، اپنی مخلوقات کے پردے میں، اسی طرح سے یہ روزہ بھی اللہ کی اس صفت کو لیے ہوئے ہے کہ یہ بھی ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ جیسے اللہ کی ذات نظر نہیں آتی ایسے یہ روزہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میری خاص عبادت ہے جس میں ایک ایسی صفت ہے جو میرے اندر ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا، میں بھی نظر نہیں آتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا مطلب کیا ہے کہ بلا شبہ نماز کا اجر بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن نماز کا، زکوٰۃ کا اور دوسری نیکیوں کا جو اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ شارحین و محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے اس روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود بندے کو براہ راست دے گا، فرشتوں سے نہیں کہے گا کہ اس کے روزے کا اتنا ثواب لکھ لو اور یہ اتنا ثواب دے دو، بلکہ یہ ثواب ایسا ہے، یہ اجر اور یہ جزا اور یہ بدلہ ایسا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی جو ہے اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، انسان کی تو حد و انتہا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے تو ایک حد و انتہا کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے روزے کے شروع ہونے کا بھی ایک وقت ہے، روزے کے ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب براہ راست اس کو اجر دے گا، براہ راست اس روزے کی جزا اور اس کا بدلہ دے گا، تو چونکہ اللہ کی ذات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے لہٰذا اس اجر و ثواب کی بھی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 700 گنا تک باقی نیکیاں بڑھتی ہیں لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے۔ روزے کا ثواب اور اجر کہاں تک جاتا ہے، 700 گنا سے زیادہ، 800 گنا سے زیادہ، 1000 گنا سے زیادہ، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتنا اس میں ثواب عطا فرماتا ہے، کتنا اجر دیتا ہے، کتنے گنا نیکی اللہ تعالی ہمیں فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اس میں پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں اس کو رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے اور اس کا پورا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔